10، 11 اور 12 محرم الحرام کے دن یہ تسبیح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی۔ جس گھر میں بھی یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے بعد پڑھی۔ شہادت کے بعد جب 3 دن تک امام حسین کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور نیزے پر تھا تو اس وقت بھی امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس وقت میرے امام عالی مقام نے نیزے کی نوک پر جس سورت مبارکہ کی تلاوت کی آج اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ سورت جس گھر میں 10، 11 اور 12 محرم کے دن پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جائے گا۔ ایسے گھروں میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آئے گی، کبھی فاقہ نہیں آتا، اور تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ بڑی ہی قسمت والے ہیں جو یہ سورت مبارک اپنے گھر میں 10، 11 اور 12 محرم والے دن پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھواتے لیتے ہیں۔ نہایت ہی آسان عمل ہے اور بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے پورا سال غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے یہ سورت اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام ضرور کرے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے گھر میں یہ سورت ضرور پڑھ لیں، یا کسی اور جگہ پر ہیں تو اپنے گھر کا تصور کر کے یہ سورت پڑھ کر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمایا کہ جو شخص بھی یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جان لیجیے گا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہ سورت ایسی ہے اگر کوئی شخص اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے والے کی غیبی مدد فرماتا ہے جس نے کربلا کی سرزمین پر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے یہ سورت نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی پڑھی، اسی لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے۔ مفسرین اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں جو بندہ بھی یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر وہ مقروض ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن نے بہت زیادہ ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی طرح زندگی کے ہر میدان میں اس سورت کو پڑھنے والے کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے بھی یہ سورت بہت ہی مؤثر ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول ہے اگر کوئی شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے، اس کے بعد ایک سجدے کرے، پھر سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص طور پر قرض سے خلاصی کے لیے دعا کرے تو اگلے ہی دن اس کے قرض کا انتظام ہو جائے گا۔ اور اس صورت میں ایک جمعے سے دوسرے جمعے نہیں گزرتا، یعنی ایک سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، 8 دن نہیں گزرتے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح جب کوئی شخص محرم الحرام کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو یہ سورت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کو کسی بھی حال میں مت چھوڑیے گا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی بھی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے تو کر دینا، لیکن ایمان کو نہ چھوڑ جانا، دنیا قرآن کو نہ جانے دینا۔ ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پشمانیوں کو ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیشہ اپنی زبان کو تر رکھنا، دنیا میں بھی عزت ملے گی اور کل آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ ناظرین اکرام، یہ بڑی ہی اہم دن ہے، بڑی ہی سہانی گھڑیاں ہیں، چنانچہ آپ اپنے گھروں کے اندر حضرت امام حسین کی نیاز کا بھی اہتمام کریں اور ساتھ ہی اس سورت کے پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ اس عمل کو مکمل سن کر اور سمجھ کر کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی اور آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ 3 دن بڑے ہی اہم دن ہوتے ہیں۔ اس عمل کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں
اور اپنے تمام دوست احباب تک بھی میری یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ پیغام اور یہ صورت ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس صورت کو پڑھ کر اپنا مقدر سنوار سکیں، اپنی مشکلوں کو آسان کروا سکیں، اپنی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پورا کروا سکیں۔ جان لیجیے امام عالی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایک ایسی شہادت ہے، اس جیسی شہادت نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ ہی قیامت تک کوئی اور ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت امام حسین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی ولادت ہوئی تو تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی جبرائیل امین نے مجھے یہ اطلاع دی، میرا یہ فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی دکھاؤ، بس وہ مٹی لائے اور پھر وہ مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور فرمایا جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں میں نے اس مٹی کو شیشے میں ڈال لیا اور جب امام علی مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے اس مٹی کو خون بنتے ہوئے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ آج امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے امام حسین کو آج کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ یہ شہادت اتنی دردناک تھی، امام حسین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو 3 دن تک یعنی 10، 11 اور 12 محرم کے دن نیزے کی نوک پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر انور کی شان یہ ہے کہ جب آپ کے سر انور کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں اس وقت میں نے حسین کے سر انور کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا، اس وقت دمشق میں تھا کہ آپ کے سر انور کے سامنے کھڑے ہو کر ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا، اور جب وہ ان الفاظ پر پہنچا، ترجمہ: کیا تو نے نہ جانا بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے۔ جب اس آیت مبارکہ پر جو شخص پہنچتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہوتے ہیں اے اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں، میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر چڑھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں امام حسین کا قتل کیا جانا اور آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پر چڑھانا پھر دمشق کے بازاروں میں گھمایا جانا اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر ہے۔ تو ناظرین جان لیجئے یہ سورہ مبارکہ سورہ کہف ہے، اور جو لوگ بھی سورہ کہف کا اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، جو طریقہ ابھی میں بتانے والا ہوں اس طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو کچھ بھی اس سورت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے والے کو خالی دامن نہیں چھوڑے گا، ان کی جولیاں بھر دے گا۔ ناظرین کرام، 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی میرے حسین کا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہی رہے گا۔ ناظرین ابھی میں آپ کو بتاؤں گا 10، 11 اور 12 محرم والے دن آپ نے یہ سورت کس طرح پڑھنی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ یہ سورہ مبارکہ 10، 11 اور 12 محرم کے دن آپ اپنے گھر میں تمام لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے تو کچھ چیز کا اہتمام ہو جائے تو بہت خوب، اگر نہیں تو ویسے بھی آپ اس سورہ مبارکہ کو ایک گلاس کے پانی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اس پانی کو آپ اپنے سب گھر والوں اور بیوی بچوں کو پلا دیں،
اگر آپ گھر میں نہیں تو تصور میں اپنے گھر کے اوپر دم کر دیں، اور اپنے بچوں کے اوپر بھی تصور میں دم کر دیں، اور اس کے شروع اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کا ذکر ہے۔ گزارش ہے کہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اگر آپ 10 محرم کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ سورہ کہف اور اس کے اول آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اگر آپ 10 محرم کو یہ سورت پڑھتے ہیں 11 محرم کو پڑھتے ہیں تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 11 مرتبہ ہی سورہ کہف پڑھیں، اور اگر 12 محرم کو پڑھتے ہیں تو 12 مرتبہ ہی سورہ کہف اور 12 مرتبہ ہی اول آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد ہر جمعہ المبارک کو ایک مرتبہ سورہ کہف اور پڑھ لیا کریں تو ساری زندگی کے لیے پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اس عمل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی اور آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب اور کامران ہوں گے۔ آج تک اس وظیفے کی برکت سے کوئی بھی مایوس اور محروم نہیں رہا۔ اب یہاں یہ بات بھی جان لیجئے، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی اجازت عام ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت اور بھی زیادہ اثر انگیز ہو جاتا ہے، پرتاثیر ہو جاتا ہے جب آپ اس کے بارے میں اپنے تمام اہل و عیال اور تمام دوستوں کو بتائیں گے۔ خود بھی ضرور یہ وظیفہ کریں اور تمام جاننے والوں کو بھی یہ وظیفہ ضرور بتائیں۔ آپ کے بتائی جانے پر جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں گے تو اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یاد رکھیے گا، اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو کر دعا کریں، اور ہو سکے تو گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنی ہے، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے اور جو بھی حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں وہ ضرور ان کو قبول فرمائے گا، کیونکہ میرا اللہ ایسا عظیم ہے جو سمندر کے اندر روزانہ ویل مچھلی کو 1 ٹن یعنی 1000 کلو کھانا پہنچاتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ عظیم الشان اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقین، اعتماد اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ یاد رکھیں، یہ موقع پورے سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے۔ اپنی تمام حاجات ایک آسان وظیفے اور ایک آسان سورہ مبارکہ یعنی سورہ کہف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک اور حرمت والے مہینے میں اور تعظیم والے دنوں کی برکت سے ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔